میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، صبح کا آغاز اچھی خبر سے کرتے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ، اور یہ اچھی خبر ہے بلوچستان سے. ایک ویڈیو کلپ میری جو ہے وہ نگاہ سے گزرا اور میں نے دیکھا، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. دیکھ کر میر سرفراز بگٹی صاحب جو کہ چیف منسٹر بلوچستان ہیں، وہ ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات میں اس کو رکشہ کی پوری قیمت ادا کر رہے ہیں. پیسے دیے انہوں نے اس کو. کیوں دیے جی؟ کیونکہ رکشہ ڈرائیور نے جذبات میں آ کر اپنے ہی رکشے کو آگ لگا دی تھی. شہر کے اندر جو رکشوں کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور وارڈن نے جب ان کو روکا اور کاغذات وغیرہ جس طریقے سے جو بھی ہوتا ہے، اوور لوڈنگ ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اس رکشہ ڈرائیور کا انہوں نے چلان کرنے کے لیے اور رکشہ بند کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو پھر ڈرائیور صاحب جذبات میں آئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی. تو میر سرفراز بگٹی صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آج رکشے کو آگ لگائی، کل کہیں جذبات میں آ کر خود کو آگ مت لگا دینا، اور اس کو پیسے پکڑا دیے. ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو وارڈن جس نے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. اور یہ ساری جو واقعہ ہے ذرا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں. کیوں کیا مجبوری تھی؟ کون تنگ کرتا ہے آپ کو؟ ان کی ایسی کی تیسی سسپینڈ کر دیا ہم نے، ان کو پتا ہے نہیں؟ اس کو ہم نے سسپینڈ کر دیا، پتا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو پتا ہے اس کو ہم نے سسپینڈ کر دیا. آپ کا رکشہ بھی ہم نیا لے کے دے رہے ہیں آپ کو، یہ بھی پتا ہے آپ کو. اور غصہ نہیں کرنا ہے، آج رکشہ چلا ہے کل خود کو نہ جلا دے. نہیں، اس طرح کا کام نہیں کر رہا. دے بھائی، یہ آپ کے رکشے کے پیسے ہیں، آپ جائیں نیا رکشہ خریدیں. وہ پولیس والے کو سسپینڈ بھی کر دیا ہم نے، اس کو نوکری سے بھی نکالیں گے اور آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب معاملہ یہ ہے جی، جب میں نے پوچھا تو وارڈن صاحب کے خلاف ایک انکوائری آئی ہے، جو ڈی آئی جی صاحب نے جو ہے وہ سارے معاملے کو چیک کیا، اور اس میں غلطی جو ہے وہ ثابت ہوئی وارڈن کی. اور رکشہ ڈرائیور جو ہے اس کو پھر اس کی داد رسی بھی کر دی، اور اس کو آئندہ تنبیہ بھی کی کہ آپ اپنی جان کو جو ہے وہ مشکل میں مت ڈالیں. بہرحال جی، وہ پرانا رکشہ جو کہ جلا تھا وہ پورا جلا ہے، تھوڑا جلا ہے، جتنا بھی جلا ہے وہ بھی اس کو واپس مل گیا، اور نئے رکشے کی قیمت بھی ادا کر دی گئی ہے. اور اب اپنا رکشہ جو ہے وہ چلائے، اور اپنا روزگار جو ہے جو کہ اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے ضروری ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آگ مت لگائے. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری خبر یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کے لیے فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی، انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد کے ایک فارم ہاؤس کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کانفرنس کے اندر بہت سے لوگ شریک بھی ہوئے، اور بہت سی جو مین سٹریم جماعتیں ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی. مسلم لیگ نواز نہیں آئی، اور پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پیپلز پارٹی نے بھی شرکت نہیں کی. ایم کیو ایم آئی تھی، جماعت اسلامی ہے، اور شاہد خاقان صاحب جو ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ بھی شریک ہوئے. سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی تھے، اور دیگر وکلا رہنما بھی اس میں شریک ہوئے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا یہ موقف ہے کہ ریاست پاکستان یا وفاقی حکومت طالبان جو فتنہ الخوارج ہیں، یعنی تحریک طالبان پاکستان جنہیں ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، جو ہمارے شہریوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو کہ ملک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو کہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات کریں. لیکن وہ لوگ جو کہ کسی وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا، تو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کانفرنس سے ایک دن قبل، یعنی پرسوں رات کو، یعنی یہ تمام لوگوں کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو، قیادت کو یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی کہ خود کو اس کانفرنس سے دور رکھا جائے. اب دیکھیں نا کتنا بڑا تضاد ہے. ایک طرف آپ طالبان کے ساتھ، فتنہ الخوارج کے ساتھ، جو کہ ہمارے جن کے ہاتھ ہمارے شہداء کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان سے تو بات چیت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ہی جو سیاسی جماعت کا حصہ رہے جو لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. نہ صرف تیار نہیں ہیں بلکہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بڑے تیکھے ٹویٹس بھی کیے. اب یہ ساری چیز جو ہے یہ
بیڈلی ایکسپوز کرتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عدم شرکت کی بنیادی وجہ علیمہ خانم صاحبہ نے جو کہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں گفتگو میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 2.5 سال ہو چکے ہیں، اب کیوں مذاکرات کیے جائیں. تو علیمہ خانم مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، اور وہ نہیں چاہتی. اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر لوگ وہ پھر ان کے سامنے جو ہے وہ بولنے کی جرت نہیں کرتے. تحریک انصاف کی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ حقیقت میں نہیں چاہتے کہ عمران احمد نیازی صاحب رہا ہوں. ان کو معلوم ہے کہ جس دن عمران خان اگر باہر آ گئے تو اس دن دوبارہ ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف وہ لے جائیں گے. اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی ملیشیا کے اندر جو ہے وہ بھرتی نہیں ہوئے ہوئے. وہ کوئی یعنی اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہ انتشار کو پسند نہیں کرتے، لیکن مجبور ہو کر کیونکہ سیاسی کوئی رستہ ان کے پاس نہیں ہے، سو لہٰذا انہیں عمران احمد نیازی کی ڈکٹیشن کو جو ہے وہ اون کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ خوش ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب اس وقت اڈیالہ کے چانسلر کے طور پر اپنے جو ہے وہ جیل کے اندر ہی رہیں. بہرحال جی یہ تحریک انصاف کے اندر کی صورتحال ہے. رہا سوال تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یعنی کہتے ہیں کہ ان کے پلے تو کچھ رائے نہیں. محمود خان اچکزئی نے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن تحریک انصاف اور علیمہ خانم کی جانب سے اس بات پر جو ہے اعتراض عائد کیا گیا کہ نہیں، ہم اپنے مطالبات کے ساتھ اگر ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتی ہے حکومت تو ہم اس کے لیے بیٹھیں گے، ادروائز ہم نہیں بیٹھیں گے. تو آج کہاں کھڑے ہیں؟ وہ محمود خان اچکزئی جو کہتا تھا کہ میں ضمانت لیتا ہوں عمران خان کی. عمران خان تو دور کی بات ہے، آپ اڈیالہ جا کے ملاقات تو بات کریں گے، پہلے علیمہ خان کو تو سنبھال لیں. اور پھر وہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جو کہ کہتے تھے کہ آج غسل کے بغیر ہم جو ہے وہ دھرنا کال آف کر رہے ہیں. اور پھر ایک SHO صاحب کی یقین دہانی کے اوپر انہوں نے دھرنے کو کال آف کیا تھا. آج جہاں پر کھڑی ہو چکی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہاں پر یقین دہانی جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہیں راولپنڈی پولیس کی، لیکن دوسری طرف یعنی کافی بڑی لیڈرشپ موجود تھی. سابق وزراء اعظم، سابق وفاقی وزراء، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، 2 ریٹائرڈ جنرلز ایک دیکھیں وہ بھی موجود تھے جو قومی کانفرنس فواد چودھری اینڈ کمپنی کر رہے تھے، لیکن وہاں پر شرکت نہیں کی. یہ ہے تحریک انصاف کا اصل چہرہ. آگے بڑھتے ہیں جی. تحریک انصاف کے ایک اور بڑے ماچو ہیں جی. مجھے تو 50 کروڑ روپے ہر جانے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور. اب محترم علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اس وقت اشتہاری ہو چکے ہیں. اشتہاری اس لیے ہو چکے ہیں کیونکہ تھانہ بارہ کا 2016 کا ایک مقدمہ ہے جی، اور آج 2026 آ چکا ہے. اس مقدمے کو وہ لنگر آن کرتے چلے آ رہے ہیں. اب 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جمع کرانا تھا، اور آج کو 3 مہینہ گزر چکا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر عدالت پیش نہیں ہو رہے. اب اس مقدمے کے اندر علی امین گنڈا پور کو یعنی اس حوالے سے بالکل یقین ہے کہ اس میں انہیں سزا ہو جانی ہے، اور سزا کو بڑی نہیں ہونی. یہ بیسیکلی شہد برآمدگی اور اسلحہ برآمدگی کیس ہے. شہد سے مراد جو ہے وہ شراب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ دوڑ لگائی تھی انہوں نے، اور تمام ٹیلی ویژن چینلز نے ان کو بھاگتے ہوئے دکھایا تھا کہ اسلام آباد پولیس نے جب ڈگی چیک کی تھی تو اس میں سے یہ سامان برآمد ہوا تھا. تو اس مقدمے کو آج تک انہوں نے یعنی لنگر آن کیا ہوا تھا، اور اس کے فیصلے میں جو ہے وہ یہ رکاوٹ بن رہی ہیں. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی جی؟ پھر ظاہر بات ہے اس کے بعد ان کی جائیدادیں ضبط ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ آگے سے بڑھ جائے گا. لیکن میرے خیال کے مطابق ان کو پیش ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی زیادہ سزا ان کو ہونی نہیں ہے، صرف کنوکشن ہی ہونی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کوئٹہ جائیں گے، اور وہاں پر ان کو بریفنگ دی جائے گی. کوئٹہ کے اندر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، بلوچستان کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے، معاف کیجیے گا، اس سچویشن کے اوپر ان کو بریفنگ دی جائے گی، اور وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ ہوں گے. پرائم منسٹر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں بلوچستان سے متعلق کہ ایک ڈے ٹرپ نہیں ہونا چاہیے جی. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحبان جاتے ہیں ماضی کے اندر بھی اور موجودہ بھی، یہ جائیں تو وہاں پر 3-4 دن قیام کریں. بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے،
اور اگر وہاں پر پرائم منسٹر زیادہ وقت گزاریں گے تو یقیناً اس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ جو آخری پریس کانفرنس تھی DGI-SPR کی، اس میں جس طریقے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا سرفراز بگٹی صاحب کو کہ وہ ان کی حکومت صوبے کے اندر نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرا رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو فتنہ الہندوستان ہے اس کے جو مختلف گروہ ہیں جن کی جو ماں ہے وہ را ہے، وہ را کی پراکسی کے طور پر وہاں پر بد امنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں پر اگر میں یہ بات کروں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہاں سے ان کی تشکیلیں بھی آ کر دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں. اس کا جو ہے ان کا، کیونکہ اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہے ریاست کی سطح کے اوپر کہ اب اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اور اس ضمن میں پرائم منسٹر کی اونرشپ کے اندر وہاں پر مختلف میٹنگز ہونا یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے. میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ امن آئے گا، مکمل امن آئے گا، اور وہاں پر یہ اس قسم کی جو پراکسیز ہیں ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ شام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.